لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا زمین پہ ملکوں میں چلتے پھرتے رہنا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ یہ خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں اللہ کے منکرین کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے مخالفین کی روٹی روزی تو نہیں بند کرنی، وہ تو اللہ نے دینا ہے، وہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے تو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں، آخرت جو ہے نا صرف انہی کی ہوگی جنہوں نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری ہوگی، اور جنہوں نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری ہوگی آخرت پھر وہ گزاریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی، والعیاذ باللہ تعالی۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کی لذت سے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے جہنم۔ یعنی دنیا میں یہ کتنا عرصہ کر لیں گے؟ کوئی 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس سے ذرا ایک جہنم کا پھیرا لگاؤ، وہ جہنم کا صرف ایک پھیرا لگائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا وہ دنیا میں آسائش تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری عزت کی قسم دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی۔ یعنی ایک پھیرا اس کی دنیا کی ساری زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا، اور پھر اللہ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہا ذرا اس سے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ وہ جنت کا پھیرا لگا کے آئے گا، اللہ کہے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ کچھ اگر ملنا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں۔ اور حقیقت بھی ہے کہ دنیا کی 60 سال کی زندگی کے عوض اگر کھربوں سال کی انفینٹ زندگی ملنے والی ہے تو سر اس سے بڑی کیا کامیابی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے، سر یہ مسلم شریف کا جو جنت والا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھیں، اور کمبائنڈ فارم میں آپ نے پوری کتب ستہ کا اگر پڑھنا ہے تو مشکات میں 30 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں انٹر ہوں گے نا تو پہلی خوشخبری انہیں دی جائے گی کہ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہوگے 30 سال کے۔ آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہوگے۔ آج کے بعد تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی، بدحالی نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہوگے۔ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہوگے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں جس سے اللہ ناراض ہو، سارے اس کی رضامندی کے ہیں۔ خیر یہ بھی الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ برتنے کا سامان ہے، اس کے بعد جہنم ہے ان کے لیے، وہ بئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری، لہم جنات تجری، ان کے لیے ہے جنت، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نزلا من عند اللہ، اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی جنت۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے۔ دنیا میں کوئی کتنی بھی لذت حاصل کر لے، دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے ختم ہو جانا۔ تو آخرت تو اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔